حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے دوست جب اسے دفنا کر واپس جاتے ہیں، اسے قبر میں دفنا کر جب واپس جاتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے دوستوں کے قدموں کی آہٹ کو، آواز کو بھی سن لیتی، یہ میت اس کے آواز کو بھی سن لیتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرنے والا زندوں کی آواز کو سن بھی لیتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں، اللہ نے یہ مرنے والے کو مرنے کے بعد یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جب منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اب وہ جو پوچھتے ہیں وہ عربی زبان میں پوچھتے ہیں، زندگی میں اس نے عربی نہیں پڑھی ہوتی، عربی سے واقف نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد اسے وہ عربی زبان فرفر آتی ہے اور یہ ان فرشتوں کی زبان کو سن بھی لیتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ کتنی طاقت دے دیتا ہے مرنے کے بعد، مرنے والے کو کتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس بات کو، اس زبان کو سن لیتا ہے اور وہ سن کر اس زبان عربی میں جواب بھی دے دیتا ہے، اور پھر جنتی کی قبر حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جائے۔ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو شخص جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، تو جو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بیٹے کی، جو ان والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے جمعے کے دن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بیٹے کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بتائیے، مردے قبروں پر جانے سے، مردوں کی زیارت کرنے سے زندے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ زندوں کی عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے ہر جمعے کو، اللہ رب العالمین اس بیٹے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا مردے سے زندوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا فائدہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے، وَمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبْوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي كُلِّ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک یا دونوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتَبَ بَرًّا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں اگر والدین کی اس اولاد نے نافرمانی کی ہوتی ہے، نافرمانی کی ہوتی ہے، زندگی میں والدین کو ناراض کر دیا، تو اب مرنے کے بعد اگر یہ ان کی قبروں پر جاتا رہے گا، ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے جانے والے بیٹے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر والدین دنیا میں ناراض تھے، اب یہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر جائے گا، زیارت کے لیے جائے گا، دعا کے لیے جائے گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔